ہیں جن میں کافی ساری مطبوعہ کتابیں موجود ہیں. تو یہ کہنا ان کا کہ یہ انہوں نے کوئی تصنیف کتاب نہیں لکھی، یہ معتزلہ کا اصل میں اعتراض تھا. اور یہ سب سے پہلے معتزلہ حضرات نے اعتراض اس لیے کیا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ معتزلہ اور قدریہ کا رد کیا کرتے تھے، ان کے خلاف کتابیں لکھی تھیں اور اپنے کتابوں میں اس کی تصریح کی تھی کہ یہ گمراہ ہیں. اس لیے انہوں نے انکار کیا اپنے زمانے میں کہ یہ امام ابو حنیفہ کی تصنیف کا انکار کر دو تاکہ ہمارے خلاف بات پکی نہ ہو. تو یہ اعتراض پرانا ہے جو معتزلہ نے کیا تھا، ان سے یہ اندھی تقلید میں لیتے ہیں، تحقیق نہیں ہے. غیر مقلد ہمیشہ تقلید کرتا ہے اندھی، تحقیق نہیں کرتا. کبھی ہم جب بات کریں گے انشاءاللہ تو پھر آپ کو بتائیں گے کہ یہ تقلید اندھی کرتا ہے یا علی وجہ البصیرت کرتا ہے. بالکل اندھی تقلید کرتا ہے، حالانکہ تحقیق کی دعوت دوسروں کو دیتا ہے کہ تحقیقی بات مانو اور خود تقلیدی بات مانتا ہے. انتہائی اندھے درجے کا مقلد ہے. تو بہرحال یہ جو بات کہنا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے خود تصنیف نہیں کی، ایک تو یہ آپ کو بتا دیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے خود تصنیفات کی ہیں اور ان سے روایات جو کی ہیں شاگردوں نے، یہ اسی طرح ہے جس طرح صحیح بخاری امام بخاری علیہ رحمت نے پہلے خود لکھی تھی. پھر یہ جو نسخہ آپ کے سامنے آج موجود ہے یہ محمد بن یوسف فربری اور محمد بن جعفر وراق نے لکھا ہے، امام بخاری کے ہاتھ کا لکھا ہوا نہیں ہے. اس کے باوجود یہ اس کا شاگرد آگے بیٹھ کے لکھتا ہے، آگے امام بخاری پڑھا رہا ہے، اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ پھر بھی امام بخاری کا بخاری شریف اسی کی کتاب مانی جاتی ہے. اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کتابیں شاگرد املا کرتے تھے، لکھتے تھے، لیکن امام ابو حنیفہ اس کے نسخے خود اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے تھے اور اس کو وہ پڑھاتے تھے. اگر شاگردوں کے لکھنے سے امام کی کتاب نہیں رہتی تو بخاری بھی امام بخاری کی کتاب نہیں، اس کا انکار کر دیں. تو دوستو یہ اعتراض جہالت پر مبنی ہے، علم پر مبنی نہیں ہے. یہی یہ بات کہ ہماری نماز محمدی ہے اور ان کی نماز حنفی ہے. ہم نے تقریباً 7 مئی کو یہ گھوٹکی سندھ میں ایک جگہ ہے، ڈیر کی سندھ میں ایک جگہ ہے، وہاں یہی ہم نے ان کے ساتھ مناظرہ طے کیا تھا کہ آپ بما احکام نماز کے مسائل تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک اس کے ایک ایک حرکات اور سکنات حیت اور کیفیت پر آپ بما احکام قرآن اور حدیث سے صرف وضاحتاً حکم کے اعتبار سے ثابت کر دیں تو ہم فقہ اور اجماع اور قیاس کو چھوڑ کر آپ کے مذہب کو اختیار کر لیں گے. لیکن 7 مئی کو ہم نے 10 بجے طے تھا، 4 بجے تک ہم بیٹھے رہیے ہمارے سامنے نہیں آئے اور نہ ہی یہ کبھی اس مسئلے پر آ سکتے ہیں. ہم نے کہا صرف نماز محمدی جس کو کہتے ہو تم لوگ اپنی طرف سے کہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک جس کیفیت حیت سے تم نماز پڑھ رہے ہو اس کو بما احکام قرآن اور حدیث سے ثابت کر دو، ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے. عرب اور عجم کا کوئی غیر مقلد اگر اس چیلنج کو قبول کر سکتا ہے تو سامنے آ جائے، بات ہو جائے گی. رہی بات یہ کہ ہماری نماز حنفی ہے یا محمدی ہے، الحمدللہ ہماری نماز یہی اسی وجہ سے کہتے ہیں حنفی ہے کہ اس میں رفع دین نہیں ہے، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ ہم آمین ایسا کہتے ہیں. اتنی سی باتیں چند ہیں، ٹانگیں چوڑی نہیں کرتے، چند باتوں کی وجہ سے یا سینے پر ہاتھ نہیں باندھتے، چند باتوں چند مسائل کی وجہ سے ہماری نماز حنفی ہو گئی ہے. دوستو جس انداز سے ہم شروع سے لے کر آخر تک پڑھتے ہیں الحمدللہ یہ ادلہ اربع سے ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، نبی کی سنت سے بھی ثابت ہے، اجماع امت سے بھی ثابت ہے، فقہاء کے اجتہاد سے بھی ثابت ہے. ہماری نماز تو مدلل 4 دلائل سے ثابت ہے، الحمدللہ یہی نماز محمدی ہے. کیوں؟ اصل میں دیکھیں صحیح بخاری میں روایت، صحیح بخاری جلد اول صفحہ 114 پر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ کا ذکر کرتے ہیں اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو بیان کرتے ہوئے صرف شروع نماز کی رفع دین کو ذکر کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے کوئی رفع دین بیان نہیں کرتے اور ہم بھی نہیں کرتے، اور اس کو وہ صلاۃ رسول کہتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ یہ صلاۃ رسول ہے. صحیح ابن خزیمہ میں بھی ابو حمید سعدی سے روایت موجود ہے، اس میں بھی حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو بیان کرتے ہیں، صلاۃ کو بیان کرتے ہیں، شروع نماز کی رفع دین کو بیان کرتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، رکوع سر اٹھاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، کوئی رفع دین بیان نہیں کرتے، ہم بھی نہیں کرتے. اور آخر میں سارے انصاری صحابہ تابعین سے یہ نقل کرتے ہیں کہ یہی صلاۃ رسول تھی جس کو آپ نے ابھی بیان کیا. تو ہماری صلاۃ رسول الحمدللہ بخاری شریف سے اور ابن خزیمہ سے دیگر کتب احادیث سے بھی ثابت ہے. تو بات ہوگی انشاءاللہ، بات وہ نشاندہی کریں گے نا کون سی وہ آپ کی جو ایسا حصہ ہے نماز کا
جو غیر محمدی ہے. لیکن دوستو جیسے قرآن پوری دنیا کے پاس یہ قاری عاصم کوفی کی قرات پر یہ سب غیر مقلدین پڑھ رہے ہیں اور یہ کوفے سے قرآن ہو کے آیا ہے. جو مدینے سے جو قرآن چلا تھا کوفے سے ہو کر آیا تو کیا بدل گیا تھا؟ کوفہ والوں نے اپنا قرآن بنا لیا تھا؟ نہیں، جیسے انہوں نے قرآن میں خیانت نہیں کی اسی طرح نماز